دوستوں آپ سبھی کا میں ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ تو آج کا ویڈیو ہونے والا ہے اردو کنٹینٹ سے متعلق، وہ بھی معروضی سوالات ہوں گے پورے، جو کہ 6 کلاس میں جو ہے پورے 4 یونٹس ہیں اور 18 اسباق ہیں۔ اس میں سے ہم پہلے یونٹ کے معروضی سوالات کو حل کریں گے، جس سے آپ کو ضرور سے پورا پہلا یونٹ جو ہے یادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور سے دیکھ لینا، آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی۔ میں امید کرتی ہوں اب جو 5 اسباق ہیں اس کو جو ہے الگ سے ایک ایک سبق میں کس طریقے کا مواد ہے، گرامر کس طریقے کا ہے، اس کو کس نے لکھا ہے، پورا مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنکس دے دوں گی، جو کہ پورے 5 اسباق کے جو ہے 5 الگ الگ ویڈیوز ہیں، جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے۔ آپ اچھے سے ایکسپلینیشن کر کے ہے، اس میں گرامر بھی انکلیوڈ ہے، تو آپ اس ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ چاہو تو، نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ چلیے بھی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ پہلا سوال یہ رہا، خواجہ الطاف حسین حالی کی پیدائش کب ہوئی؟ پہلا سوال یہ رہا کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشنز رہے، آپشن 1 رہا 1827 عیسوی میں، آپشن 2 رہا 1914 عیسوی میں، یا پھر آپشن 3 رہا 1835 عیسوی میں، یا پھر آپشن 4 رہا 1947 عیسوی میں۔ تو یہ 4 آپشنز میں سے جو ہے پہلا آپشن صحیح ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کی پیدائش جو ہے 1827 عیسوی میں پانی پت میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے 1914 عیسوی میں ہوئی۔ تو یہ رہا پہلے سوال کا جواب، آپشن 1 صحیح رہا۔ دوسرا سوال رہا، شاخ صندل آنکھ سچ بولتی ہے کس کے شاعری مجموعے ہیں؟ یہ 2 شاعری مجموعے کس کے ہیں؟ شاخ صندل آنکھ سچ بولتی ہے یہ کس کے شاعری مجموعے ہیں؟ آپشن 1 رہا خواجہ الطاف حسین حالی کے، آپشن 2 رہا قاسم صدیقی، آپشن 3 رہا محسن جلگانوی، آپشن 4 رہا اختر شیرانی کے۔ تو شاخ صندل آنکھ سچ بولتی ہے یہ شاعری مجموعے ہیں خواجہ محسن جلگانوی کے، آپشن 3 صحیح رہا اس میں۔ الفاف تھوڑا سا آسماں زمیں پر، یہ بھی محسن جلگانوی کے ہی شاعری مجموعے ہیں، صحیح آپشن آ کر آپشن 3 رہا محسن جلگانوی۔ تیسرا سوال رہا، سبق سکھ دکھ کا فرق کا موضوع ہے۔ سبق سکھ دکھ کا فرق کا موضوع کیا ہے؟ تو آپشنز رہے، آپشن 1 رہا اخلاق، آپشن 2 رہا لوک کہانی، آپشن 3 رہا سماجی اقدار، آپشن 4 رہا مساوات۔ تو سبق سکھ دکھ کا فرق کا موضوع آ کر آپشن 2 صحیح رہا، لوک کہانی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، جو کہ ایک راجا، وزیر اور ایک چرواہے پر چلنے والی کہانی ہے، تو اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن 2 رہا لوک کہانی۔ چوتھا سوال یہ رہا کہ خواجہ الطاف حسین حالی کا خطاب کیا ہے؟ چوتھا سوال یہ رہا کہ خواجہ الطاف حسین حالی کا خطاب کیا ہے؟ تو اس میں پہلا آپشن رہا مسدس حالی، آپشن 2 رہا حیات جاوید، آپشن 3 رہا حالی، یا پھر آپشن 4 رہا شمس العلماء۔ تو اس میں صحیح آپشن آ کر آپشن 4 ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کا خطاب رہا شمس العلماء کا، تو آپشن 4 صحیح رہا۔ جو حالی ہے آپشن 3 میں، وہ آ کر ان کا تخلص ہے۔ پانچواں سوال یہ رہا کہ غلام غوث خاں کس کا اصل نام ہے؟ غلام غوث خاں کس کا اصل نام ہے؟ آپشنز رہے، آپشن 1 رہا امجد حیدرآبادی کا، آپشن 2 رہا قاسم صدیقی کا، آپشن 3 رہا محسن جلگانوی کا، یا پھر آپشن 4 رہا اختر شیرانی کا۔ غلام غوث خاں، تو اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن 3 ہے، محسن جلگانوی کا اصل نام آ کر غلام غوث خاں ہے، اور ان کا تخلص آ کر محسن ہے۔ محسن جلگانوی کا اصل نام آ کر غلام غوث خاں ہے، اور ان کا تخلص رہا محسن۔ ان کی پیدائش جو ہے 15 جون 1939 عیسوی کو جلگاؤں ریاست مہاراشٹرا میں ہوئی ہے۔ تو یہ رہا کچھ معلومات ان سے متعلق۔ چھٹواں سوال یہ رہا کہ 2 چشمے ہاتھ سے مل کر بننے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟
دو چشمی ہاں سے مل کر بننے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 4 آپشنز میں سے پہلا رہا آواز والے حرف، دوسرا حرف صحیح، تیسرا سادہ آواز والے حرف اور چوتھا رہا مرکب حرف۔ تو اس میں صحیح آپشن اگر آپشن 4 ہے مرکب حرف، جو بھی دو چشمی ہاں سے مل کر بننے والی حرف کو جو ہے مرکب حرف کہتے ہیں۔ آپشن 4 صحیح رہا۔ تو اگلا سوال رہا 7واں، میز پر قلم ہے۔ میز پر قلم ہے، یہ جملہ جو ہے کون سا حرف ہے؟ آپشنز رہے حرف فزائیہ، آپشن 2 رہا حرف تخصیص، یا پھر آپشن 3 رہا حرف عطف، یا پھر آپشن 4 رہا حرف ربط۔ میز پر قلم ہے، یہ جملہ جو ہے اس کا صحیح آپشن یا حرف ربط ہے، کیونکہ یہاں پر میز الگ لفظ ہے اور قلم الگ لفظ ہے۔ ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں تو انہیں جو ہے حرف ربط کہتے ہیں۔ یہاں پر میز پر قلم ہے جو کہ میز پر قلم ہے، اس میں میز کا تعلق جو ہے قلم سے ظاہر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا صحیح آپشن آپشن 4 رہا حرف ربط۔ اگلا سوال رہا 8واں، مستقل کلمے کے اجزائے کلام کتنے ہیں؟ مستقل کلمے کے اجزائے کلام کتنے ہیں؟ آپشنز رہے آپشن 1 رہا 3، آپشن 2 رہا 2، آپشن 3 رہا 5، یا پھر آپشن 4 رہا 4۔ تو مستقل کلمے کے جو ہے 5 اجزائے کلام ہیں، تو اس کا صحیح آپشن آپشن 3 رہا 5۔ 9واں سوال رہا سبق سب سے بڑا درد مند کا موضوع ہے۔ سبق سب سے بڑا درد مند کا موضوع کیا ہے؟ تو آپشنز رہے آپشن 1 اخلاق، آپشن 2 رہا سماجی شعور، آپشن 3 رہا سماجی اقدار، یا پھر آپشن 4 رہا مساوات۔ تو سبق سب سے بڑا درد مند کا موضوع آپشن 3 صحیح رہا سماجی اقدار۔ سماجی اقدار رہا اس کا صحیح آنسر۔ آخری سوال رہا 10واں، 4 الفاظ میں کون سا لفظ مستقل کلمہ نہیں ہے؟ جو نیچے دیے گئے 4 الفاظ ہیں، اس میں سے کون سا لفظ جو ہے مستقل کلمہ نہیں ہے؟ آپشنز رہے آپشن 1 رہا علم، آپشن 2 رہا نے، آپشن 3 رہا خلم، یا پھر آپشن 4 رہا دولت۔ تو اس میں 3 آپشن جو ہے مستقل کلمے کے ہیں، اور جو بقیہ ایک آپشن جو ہے مستقل کلمے کا نہیں ہے وہ آپشن 2 رہا نے۔ تو جو بقیہ 3 ہیں وہ مستقل کلمے کے الفاظ ہیں، علم، قلم، دولت۔ دوستوں یہ رہے کچھ 10 سوالات جو کہ فرسٹ یونٹ سے ریلیٹڈ تھے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ نیکسٹ جو سیکنڈ یونٹ ہے اس کا ویڈیو بھی میں جلد سے اپلوڈ کروں گی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے ویڈیو کو لائک کریے گا، کامنٹ کریے گا، آپ کو کیسا لگا، کوئی خامیاں ہوں تو بھی ہمیں کامنٹ کر بتا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نا، سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لینا اور آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر دیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت ہی جلد، تب تک کے لیے شکریہ۔